اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، ہم سیرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرسٹ پارٹ سے روبرو ہو چکے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز کے آخری حصے اور سیرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیکنڈ پارٹ کی طرف رخ کریں گے۔ ہجرت کے 90 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 150 سپاہیوں کو یمن کے ایک قبیلے بنو طے کی طرف روانہ فرمایا، جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آنے والے لشکر کی آمد کے بارے میں سن کر راہ فرار اختیار کر لیے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلے بنو طے کا بت خانہ گرا دیا، وہاں کے بتوں کو توڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد مشہور سخی حاتم طائی کا بیٹا اور بیٹی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ خبر بھی عام ہونے لگی کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کو روکنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود 30,000 کی فوج کے ساتھ آپ روانہ ہو گئے۔ بعض منافقین نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ طعنہ دیا کہ وہ جنگ سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہو گئے اور ہتھیار باندھ لیے۔ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ لشکر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے آمد کی وجہ پوچھی، جس پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آج تک کبھی بھی اللہ کی راہ میں لڑنے سے پیر پیچھے نہیں لیے ہیں، تو پھر مجھے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس بار جہاد پر جانے کے لیے مجھے کیوں روکا جا رہا ہے اور کیوں مدینے میں چھوڑا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میرا اور تمہارا رشتہ کچھ اس طرح سے ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ کہنا مقصود یہ تھا کہ جس طرح کوہ طور پر روانگی سے قبل موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنایا تھا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ جبکہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، مگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور مدینہ منورہ واپس لوٹ گئے اور اپنا قائم مقامی کا مقصد پورا کیا، اور خوشی کے ساتھ تمام فرائض انجام دیتے رہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی لڑائی سے واپس نہیں آ گئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیل ہمدان روانہ فرمایا۔ ان سے کہا کہ قبیل ہمدان کی سرکوبیوں کا حساب لیں اور ان کو دعوت اسلام دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا قبیل ہمدان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیل ہمدان روانہ فرمایا اور ان کے ساتھ ایک خط بھی روانہ فرمایا۔ جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط قبیل ہمدان کے سامنے بیان فرمایا تو اس خط کا قبیل ہمدان پر بہت گہرا اثر ہوا، اور ساتھ میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کا بھی قبیل ہمدان پر گہرا اثر ہوا۔ قبیل ہمدان نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ خبر جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمائی تو سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو، ہمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو۔ 10ویں ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیل مزہج روانہ فرمایا تاکہ وہ اسلام کی دعوت وہاں دے سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اس وقت تک تلوار نہ اٹھائیں جب تک کہ تم پر حملہ نہ ہو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 سواروں کے ساتھ
قبیلے مزہج کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگ لڑائی کے لیے آمادہ تھے۔ بہت زبردست لڑائی ہوئی اور آخر میں وہ لوگ بھاگ نکلے۔ بعد میں قبیلے کے سردار اور کچھ لوگ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلے مزہج میں قاضی مقرر کیا۔ آپ کچھ ماہ تک وہاں پر رہے اور فیصلے بھی کیے۔ ہجرت کے 10ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن سے تشریف لے آئے اور اس یادگار حج میں آپ شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے اونٹوں کا گوشت تقسیم کیا۔ حج سے واپسی کے بعد چند ماہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 11ویں ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا فانی سے پردہ فرما جانا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 بیٹے فضل اور قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک انصاری صحابی کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ مزار اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اتارنے کے لیے فضل بن عباس، عبد الرحمن بن عوف اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساتھ لیا۔ ہم اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پہلا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 ماہ بعد خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ سے خلافت کے معاملات میں مشورے کیا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب دین سے پھر جانے والوں کے خلاف جنگ ہوئی تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا تھا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ آپ بہت دیر تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کر رہے تھے، آپ کی خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرما رہے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے ساتھی تھے اور مدد کرنے والے تھے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والوں میں سے تھے، دین کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والوں میں سے تھے۔ بہت دیر تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے رہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور مدد کرنے والے تھے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والوں میں سے تھے اور دین کو سب سے زیادہ نفع آپ سے پہنچا ہے۔ اسی طرح بہت دیر تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف آپ کرتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے اگلے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے بہت اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس قائم کی تھی جس کا نام مجلس شوری تھا۔ اس میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شامل رکھا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فیصلہ سنایا اور اس کے خلاف میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے رکھی۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو درست قرار دیا۔ کئی دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم میں سے سب سے بڑے قاضی علی ہیں۔ 16 ہجری میں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت آپ نے اپنا قائم مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی مانے جانے والی جنگ ایرانیوں سے لڑائی کے لیے جو مسلمانی لشکر تھا اس کا سپہ سالار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانے کا فیصلہ فرمایا تھا، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سپہ سالار بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا بھی نہ کریں، آپ مدینہ نہ چھوڑیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بھی ماننی پڑی۔ اپنی وفات سے قبل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نام خلافت کے لیے پیش کیے تھے۔ وہ نام یہ تھے: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 صحابی رضوان اللہ اجمعین نے اپنے نام واپس لے لیے۔ اس کے بعد 2 صحابی باقی رہ گئے، وہ نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا فیصلہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا، تو اس طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بن گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار خوشگوار تھے۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ کسی بھی شرعی سزا دینے کا اگر مسئلہ ہوتا تو وہ مسئلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جایا جاتا تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے تعلق سے فیصلہ سنایا کرتے تھے۔ ہر سال حج کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سازشیں ہو رہی تھیں تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار مشورے دیے تھے۔ جب کوفہ اور بصرہ کے لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جمع ہو گئے تھے اور ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، تو اس وقت بھی ان کو سمجھانے کا کام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ جب بصرہ کے لوگ رات کی تاریکی میں مدینہ واپس لوٹ گئے اور ان کے ساتھ کوفہ کے لوگ بھی واپس لوٹ گئے تھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی ان کو سمجھانے کا کام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ سازشیوں کی ہٹ درمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں فرزند حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر ان کے گھر کی حفاظت کے لیے پہرے داری پر مامور کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل کے ساتھ آپ دونوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پانی پہنچایا تھا۔ اس جھڑپ میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں سنا ہے کہ کس طرح سے باغیوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ آپ کی شہادت کے بعد لوگ باغی ہونے لگے، شہر پر قبضہ کرنے لگ گئے تھے، حالات برے سے برے ہوتے جا رہے تھے۔ لاکھوں مربع میل پر مشتمل اسلامی سلطنت کا کوئی نگران کار نہیں رہا۔ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ زور دے رہے تھے کہ آپ اس مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بن جائیں، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ جب حالات بد سے بدتر ہونے لگے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات قبول کر لی کہ وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بن جائیں۔ تمام مسلمانوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسجد نبوی میں بیعت کی، اور اس طرح سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بن گئے۔ کم و بیش 5 سال تک آپ امیر المومنین اور مسلمانوں کے خلیفہ بنے رہے، اور یہ تمام وقت بھی آپ کا بڑی ہی مشکلوں اور تکلیفوں کے ساتھ گزرا ہے۔ اگر کسی اور پر یہ مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹتے تو یقیناً ان کا حوصلہ پست ہو جاتا، مگر یہ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے اپنی ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھا اور بہترین طریقے سے اپنا کام انجام دیا۔ خلافت کا بوجھ اٹھاتے ہی سب سے پہلی مشکل یہ تھی کہ کس طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا بدلہ لیا جائے۔ چونکہ شہادت کی خبر جیسے ہی عام ہوئی، اطراف و اکناف کے لوگ جمع ہونے لگے اور شہادت کا جو بدلہ تھا اس کی مانگ زور پکڑنے لگی۔ شہادت کے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جو لوگ گھیرے ہوئے تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور یہ مشکل تھا کہ کسی ایک فرد کے خلاف کوئی ثبوت ملے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی تو اس وقت آپ کی زوجہ
نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ جب بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں 3 لوگ داخل ہوئے تھے، جن میں سے ایک محمد بن ابو بکر تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر کو پکڑا اور ان سے پوچھ تاچھ کی تو انہوں نے بتایا کہ گھر میں داخل ضرور ہوا تھا، مگر جیسے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر آج تمہارے والد زندہ ہوتے تو اس بات پر بہت شرمندہ ہوتے۔ یہ سننا ہی تھا، میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات پر اتفاق جتایا۔ اصلی قاتل کا پتہ نہ چلنے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارروائی کو روک دیا۔ بہت سارے لوگ اس شک میں مبتلا ہو گئے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر کارروائی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ باغیوں کی اکثریت نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور بہت سارے لوگ فوج میں بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت کا قانون اور حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ فوج میں سے چن چن کر ان کو نکالا جائے، اور اسلام کا قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو بغیر ثبوت یا گواہ کے سزا دی جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھاتے تھے کہ میں عثمان کی شہادت سے بالکل بری ہوں۔ اس زمانے میں آپ نے یہ اقدام اٹھایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام مقرر کردہ گورنروں کو ہٹا کر نئے گورنروں کو مقرر کیا۔ تمام گورنر اپنے اپنے علاقوں اور صوبوں میں پہنچنے لگے۔ پرانے گورنروں نے نئے گورنروں کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو ہٹا کر سہل کو وہاں کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ جب سہل شام کی سرحدوں پر پہنچے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ سہل کے ہاتھوں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک خط بھیجایا۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہ لیا جائے گا، اس وقت تک میں گورنری سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں دیکھا جائے تو یہ سب سے پہلی مشکل تھی۔ اس مشکل سے آپ لپٹ ہی رہے تھے کہ ایک اور مشکل آپ کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ یہ تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئی۔ جب آپ واپس لوٹ رہی تھیں تو راستے میں آپ کے ایک قریبی رشتہ دار ملے، جنہوں نے بتایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی ہے، مگر مدینہ منورہ میں ابھی بھی فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ سننے کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئیں۔ آپ کے پاس طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ آپ دونوں بہت اونچے مرتبے والے بزرگ تھے۔ آپ دونوں نے بھی یہی فرمایا کہ مدینے میں لوگ بہت پریشان ہیں، نہ تو وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حالات بہت خراب ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے کر ہی اسلام کو بچایا جا سکتا ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر بصرہ پہنچ گئے، وہاں پر قیام کیا، اور جیسے ہی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ملی، آپ نے بھی اپنا لشکر تیار کیا اور بصرہ پہنچ گئے۔ دونوں نے آپس میں بہت اچھی طریقے سے بات کی۔ بہت ممکن تھا کہ آپ دونوں کے بیچ میں صلح ہو جائے، مگر دونوں ہی فوجوں میں منافقوں کا ٹولہ موجود تھا جو صلح نہ ہونے پر اپنا فائدہ دیکھ رہا تھا، اور اس کے پیش نظر رات ہی میں ان لوگوں نے جنگ چھیڑ دی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ جنگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھیڑی ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ رہا تھا کہ جنگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھیڑی ہے۔ بہت زبردست لڑائی ہوئی اور آخر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح حاصل ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابو بکر، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ نے جنگ کے بعد یہ اعلان عام کیا کہ بھاگنے والوں کا تعاقب نہیں کیا جائے گا،
ہتھیار پھینکنے والوں پر وار نہیں کیا جائے گا اور شہیدوں پر گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ اس کے بعد خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور حال دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں کی ماں، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ کچھ وقفہ قیام کرنے کے بعد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 معزز خواتین اور محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ کر دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے بچوں، یہ جنگ ایک غلط فہمی کا سبب تھی۔ علی سے نہ تو پہلے میرا کوئی جھگڑا تھا اور نہ ہی ابھی کوئی جھگڑا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک آپ بالکل درست فرماتی ہیں، آپ مومنوں کی ماں ہیں اور آپ کی عزت و احترام کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو جاتی ہیں۔ اس جنگ کے دوران بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھی، اسی لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وقفہ قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد کوفے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کو اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ مقرر کر دیا۔ اس فیصلے کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر مدینہ منورہ کو فساد اور جھگڑوں سے بچانا تھا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف رخ کیا۔ اس کے بعد جدید بن عبداللہ کے ہاتھوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط روانہ کیا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ تم بھی مہاجرین اور انصار کی طرح میری بیعت کر لو۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مقدمہ پیش کرنا، میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پر فیصلہ کروں گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ خط لکھا کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں، اس کے بعد میں اور شام کے تمام لوگ خوشی خوشی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اسی طرح کافی عرصے تک خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا، مگر صلح کی کوئی بھی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا فیصلہ کر لیا اور 80,000 کی فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا لشکر تیار کر لیا اور جنگ کی تیاری کری۔ دونوں ہی لشکر دریائے فرات کے قریب پہنچ گئے تھے۔ شامی فوجوں نے دریائے فرات پر قبضہ کر لیا اور پانی پر بھی پہرا بٹھا دیا۔ اگلے دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے شامیوں کے لشکر پر حملہ کیا اور انہیں پیچھے ڈھکیل دیا اور دریا کا پانی سب کے لیے عام کر دیا۔ تقریباً 3 مہینے تک دونوں فوجیں دریائے فرات کے کناروں پر پڑی رہی۔ چھوٹی موٹی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا، مسلمانوں کا خون بہتا رہا، مگر اس حساس مسئلے کا حل ہوتا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ منافقین اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جو لوگ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، منافقین کی وجہ سے ناکام ہوتے گئے۔ 37 ہجری محرم تک عام لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی۔ آخرکار صفر کے مہینے میں جنگ شروع ہوئی اور کئی دنوں تک چلتی رہی۔ پھر ایسا دن آیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے شامی فوج پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ شامی فوج کے پیر اکھڑنے لگے۔ اس کے بعد شامی فوج سے ایک دستہ نکلا جو نیزوں پر قرآن مجید کو اٹھائے ہوئے تھا اور آواز لگا رہا تھا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب اللہ کی کتاب ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے جیسے ہی قرآن مجید کو دیکھا، آپ نے جنگ روک دی، لڑائی رک گئی، باتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، بات چیت ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ خلافت کا فیصلہ اب 2 ثالثوں پر سپرد کیا جائے گا۔ ایک ثالث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوں گے تو دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو ثالث مقرر کیے گئے تھے وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دوسرے ثالث جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں سے یہ کہا گیا کہ رمضان تک فیصلہ کر لیں۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج دمشق واپس لوٹ گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر آپ کی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ ثالثوں کے فیصلہ کرنے کے خلاف تھا تو دوسرا حصہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو ختم یا فیصلہ کرنے والا بنانا گناہ ہے۔
دونوں ہی حصوں میں لڑائی چلتی رہی، بات بات پر تلواریں نکالی جاتی تھیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی مشکل سے ان کو کوفے تک لے کر آئے تھے۔ 12,000 لوگوں کا جو حصہ تھا وہ ثالثوں کے فیصلے کے خلاف تھے اور فوج سے الگ ہو کر دوسری مقام پر منتقل ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ میں انہیں خارجی مقرر کیا گیا ہے۔ 12,000 خارجی تھے جو اس فیصلے کے خلاف تھے کہ ثالثوں کے ذریعے خلافت کا فیصلہ ہو۔ دونوں ہی ثالثوں کا فیصلہ آ گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی میں سے کسی کو بھی خلیفہ نہ بنایا جائے، مسلمان ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ چن سکتے ہیں۔ عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ تھا کہ جب اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہ بنایا جائے، تو لہٰذا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ ہر طرف ہنگامہ شروع ہو گیا۔ جو خارجی تھے وہ لوگوں کو لوٹنا پیٹنا شروع کر دیے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی طرف اپنی فوج کو لے کر روانہ ہونا چاہتے تھے۔ چونکہ خارجیوں کا زور بڑھتا گیا، وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتے رہے، لوٹتے پیٹتے تھے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کی طرف رخ کیا اور ان کے ساتھ بہت بڑی جنگ ہوئی۔ 4,000 خارجی مارے گئے اور اس طرح سے ان کا زور ٹوٹ گیا، مگر خارجیوں کی ٹولیاں آئے دن فتنہ برپا کرتی رہی ہیں۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کے ذریعے مصر پر چڑھائی کر دی۔ مصر کے گورنر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہاں پر محمد بن ابو بکر تھے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکست کھائی، آپ گرفتار کیے گئے اور بعد میں شہید کر دیے گئے۔ مصر کے بعد حجاز، عراق اور یمن میں فوج کے حملوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ جنگی کی وجہ سے اسلامی سلطنت کے فتوحات کے دائرے کو بڑھانے کا موقع نہ مل سکا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لے کر شام کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ آپ نے جنگ کی تیاریاں کر لی، لیکن دوسری طرف خارجیوں کی سازشیں چل رہی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے ہی امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 3 آدمیوں کو مقرر کیا گیا۔ عبد الرحمن بن ملجم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، برق بن عبداللہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر بن بکر نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ رمضان 40 ہجری کو ایک ہی روز فجر کے وقت تینوں بزرگوں کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت علیل تھے، تو آپ نے نماز فجر پڑھانے کی اجازت خارجہ بن ازاخہ کو دی، تو عمر بن بکر نے دھوکے سے خارجہ بن ازاخہ کو شہید کر دیا۔ دمشق میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا، اس وقت آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، آپ پر حملہ ہوا اور آپ کو معمولی سا زخم آیا۔ مولچن نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت شہید کیا جب آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد کو جا رہے تھے، آپ راستے میں تھے، مولچن راستے میں ہی کہیں چھپ گیا تھا اور موقع دیکھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر گہرا وار کر دیا۔ اس وار سے آپ کے سر پر بہت گہرا زخم ہوا۔ مولچن کو گرفتار کر لیا گیا۔ جس تلوار سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار ہوا وہ تلوار زہر آلود تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں فرزند حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کچھ نصیحتیں کی، اور مولچن کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ اس کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، اچھے سے رکھو۔ اگر میں اس وار سے مر جاؤں تو شریعت کے حساب سے اس کو قتل کر دینا، اور اگر میں بچ گیا تو میری مرضی ہوگی، میں چاہے اسے سزا دوں یا پھر اسے معاف کر دوں۔ رمضان 40 ہجری 17 تاریخ تھی، آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وار سے شہید ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس وقت
آپ کی عمر شریف 63 سال کی تھی۔ اپنے دور خلافت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بھی پل سکون کی سانس لینے کا موقع نہیں ملا، مگر ملک کی انتظامات میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے پیر پیچھے نہیں لیے اور کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ نہایت ہی سادہ زندگی کے حامل تھے، خوف خدا سے دل بھرا ہوا تھا، کبھی بھی شاندار ملبوسات یا پھر مزیدار کھانے کو آپ نے ترجیح نہیں دی۔ غریبوں، مسکینوں کا اور یتیموں کا بہت خیال کرتے تھے۔ بیت المال سے مسکینوں اور غریبوں کو دل کھول کر پیسے تقسیم کیا کرتے تھے۔ اپنے حق سے زیادہ بیت المال سے ایک پیسہ بھی لینا آپ حرام سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف ایک امیر اور پیسے والی شخصیت کے پاس دعوت میں جاتے ہیں۔ جب اس بات کا پتہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلتا ہے تو آپ مکتوب روانہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ اے ابن حنیف، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہیں ایک پیسے والی شخصیت کے پاس سے دعوت آئی ہے اور تم نے قبول کی ہے، شاندار ملبوسات پہنے ہیں اور مزیدار کھانے بہت مزے سے کھائے ہیں۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم ان لوگوں کے پاس کی دعوت قبول کرو گے جن کے پاس غریبوں اور مسکینوں کو پوچھا تک نہیں جاتا۔ لوگوں کی ترقی کے لیے اور حفاظت کے لیے آپ نے کئی اقدامات اٹھائے، جاندار مضبوط قلعے بنوائے، دریائے فرات پر آپ نے پل تعمیر کروایا، علاقوں میں فوج کے دستے اور چھاونیاں قائم کی۔ آپ بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، بہت ہی معمولی سے مکان میں رہتے تھے۔ آپ کے مکان پر بھی کوئی دربان کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ بازار گئے۔ اپنے غلام کے لیے آپ نے عالیشان ملبوسات خریدے، مگر اپنے لیے موٹا کپڑا خریدا۔ آپ کے غلام نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ابھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا کیا ہے، تم ابھی جوان ہو۔ ایسا کہہ کر آپ نے ان کے لیے عالیشان ملبوسات خریدے۔ جو بھی مال غنیمت آتا آپ پورا کا پورا تقسیم کر دیا کرتے تھے، نہ ہی اپنے لیے رکھتے اور نہ ہی اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھتے۔ ایک دن جب آپ کی ایک ذرہ چوری ہو گئی اور وہ ذرہ یہودی کے پاس ملی تو آپ نے اس سے کہا کہ یہ ذرہ میری ہے، اور اس یہودی نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری ہے۔ معاملہ قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی سے کہا کہ یہ ذرہ چوری ہو گئی تھی اور اب یہ اس یہودی کے پاس ملی ہے، یہ ذرہ میری ہے۔ اور یہودی نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ اگر یہ ذرہ آپ کی ہے تو آپ کوئی ثبوت یا کوئی گواہ پیش کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے گواہ میرا فرزند اور میرا غلام ہے۔ تو اس قاضی نے فرمایا کہ آپ کے فرزند کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کیا جانتے ہیں، میرے فرزند حسن اور حسین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کا سردار مقرر کیا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ان کی گواہی قبول نہیں ہے۔ تو وہ قاضی فرماتے ہیں کہ اگر مرتبہ یا رتبہ دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا تو شاید میں اسی وقت فیصلہ کر دیتا جب آپ نے کہا کہ یہ ذرا آپ کی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ اس بات پر وہ یہودی چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ جس طرح سے آپ نے قاضی کا فیصلہ قبول کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا دین سچا ہے۔ وہ ذرا حقیقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی تھی۔ اس یہودی نے اس فیصلے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ درمیانی قد والے نہایت ہی خوبصورت چہرے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دوران دعا دی تھی کہ اے اللہ، تو علی کو سردی اور گرمی کے اثر سے دور کر دے۔ اس دعا کا اثر ایسا ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موسم میں ہر قسم کا کپڑا پہنتے تھے۔ وقت کے حساب سے آپ مزدوری بھی کر لیا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا سمندر تھے۔ آپ کی علمی باتیں اتنی مشہور اور حیرت کر دینے والی تھی کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر مر گیا ہے، جب وہ وارثوں میں تقسیم کی گئے تو میرے حصے میں صرف ایک ہی دینار آیا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کو بہت تحمل سے سنا، بہت غور کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شاید تمہارا بھائی
ایک بیوی، ایک ماں، ایک بہن، 2 لڑکیاں اور 12 بیٹے چھوڑ کر گیا ہے۔ تو وہ عورت حیران ہو گئی۔ اس نے فرمایا کہ بالکل صحیح، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس حساب سے تو تمہارے حصے میں صرف ایک ہی دینار آتا ہے۔ دن اور رات کا زیادہ تر حصہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاتے تھے۔ عبادت بھی ایسی کہ نماز پڑھتے وقت آپ کو ذات الہی کے علاوہ کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ آپ کو شیر خدا کا لقب دیا گیا، کبھی آپ نے نہتے پر وار نہیں کیا۔ ایک وقت کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی لڑائی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دشمن کو دھول جٹا دی، اور جب اس کو جہنم رسید کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے تو اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے سینے سے اتر گئے اور اس کو بخش دیا۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو صرف اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور جب اس نے مجھ پر تھوکا تو مجھے اس پر نہایت ہی غصہ آیا، اور میں اس کے سینے سے اس لیے نیچے اترا، اگر میں اس کو قتل کر دیتا تھا تو اس قتل میں میرا غصہ بھی شامل ہو جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں اس کو خدا کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے قتل کر رہا ہوں۔ سابق کے تینوں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے دور خلافت میں خاص معاملات پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا ہے۔ شجاعت ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا تھا۔ طاقتور سے طاقتور دشمن سے بھی آپ لڑنے کے لیے پیر پیچھے نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ یہاں پر میں ہماری سیریز خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختتام پر لاتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمیں عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی کو بسر کرنے کا طریقہ و سلیقہ عطا فرمائے۔ سیدین اور خاتمین علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔